المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس وقت جس شبہ کا ازالہ ہو رہا ہے وہ بہت بڑا شبہ ہے اور اس کی کئی بنیادیں ہیں، اور اس شبہ کا نام ہے شرک علی القبور، کہ قبور صالحین پر جانا شرک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ قبروں پر نہ جائیں، کیونکہ ان سے شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس پر میں کئی دروس دے چکا ہوں اور انشاءاللہ ابھی بہت باقی ہیں، سلسلہ وار اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ تو کتاب التوحید کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کن کے قبور صالحین پر جانے کو کس طرح سے شرک کہا اور کیا کیا دلائل دیے۔ وہ جو انہوں نے دلائل ذکر کیے ہیں، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل اور ہے کہ شرک جو ہے وہ ممکن ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ انہوں نے دلیل دی اور کچھ ایک دوسرے لوگوں نے بھی کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھ کر شرک کر سکتا ہے، امت محمدیہ میں شرک ممکن ہے، اور وہ شرک قبور پر جانے سے ہوتا ہے۔ چونکہ شرک علی القبور کی بحث چل رہی ہے، اس لیے یہ جو دونوں باتیں ہیں کہ جو دو دلیلیں دی گئی ہیں کہ مسلمان شرک کر سکتے ہیں، ان دونوں دلیلوں کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، اور انبیاء اور صالحین کبھی بھی شرک کا ذریعہ یا باعث نہیں بنے۔ لیکن کیا کیا جائے، جن کو شرک فوبیا ہوا ہے وہ ہر بات میں شرک نکالتے ہیں، ہر شہر میں شرک نکالتے ہیں۔ جب بندہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ بہت نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان نئی چیزوں میں سے ایک چیز میرے سامنے گزشتہ مہینوں میں آئی، کئی ماہ پہلے، اور میں بہت شاکڈ ہوا اس چیز کو پڑھ کر۔ وہ چیز یہ تھی کہ پاکستان کے ایک مماتی عالم ہیں، اب تو وہ نہیں دنیا میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ندائے حق، 3 جلدوں میں وہ کتاب ہے۔ اس پر مفصل بحث تو میں انشاءاللہ جب حیات النبی اور سماع الموتا پر گفتگو آئے گی تو پھر اس کے میں حوالے دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا گول کے لائے ہیں۔ آج جس بات سے میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 10 کے اوپر ایک بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ شرک کا سبب انبیاء اور صالحین ہی ہوئے ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ محبتیں ہیں اور بعد میں لوگ ان کی قبروں پر جانے لگے۔ جو دلچسپ بات جو میرے مطالعے میں کہ نئی بات آئی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں اس سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، تو میرے علم میں اس سے اضافہ ہوا اس حساب سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک شہر ہے ملتان، تو وہ کہتے ہیں ملتان کا نام ملتان کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اہل ملتان نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی شکل کا ایک بت بنایا تھا اور اس کا نام رکھا تھا ملتان۔ شاید یہ آپ کے لیے بھی باعث دلچسپی بات ہو، ساری عمر پاکستان میں رہے ہیں، تاریخ ملتان کو پڑھا، لیکن یہ بات کبھی نہیں سنی، یہ نئی بات تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایوب علیہ السلام کی شکل کا وہ بت تھا، نام اس کا ملتان تھا، تو لوگ اس کی پوجا کرنے لگے
پھر ان کی قبر پر جانے لگے، تو بس یہیں سے ملتان کے اندر شرک شروع ہو گیا۔ اور آج کل ہمارے دور سے بہت پہلے، یعنی ملتان کا جب نام لوگ لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مدینۃ الاولیاء، کہ وہاں پر بہت اولیاء ہوئے ہیں۔ جس وقت میں یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں پروگرام، آج کے دن تک، کیونکہ پاکستان کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، اس وقت ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، وہ بھی ملتان کے ہیں، ان کا تعلق بھی ایک درگاہ سے ہے، اور جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان کا تعلق بھی ایک درگاہ سے ہے، تو وہ بھی دونوں سے زیادہ نشین ہیں وہاں کے۔ تو محمد حسین نیلوی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ملتان بتوں کا شہر تھا، اور چونکہ اس کا نام بتوں کے نام پر رکھا گیا، اور بعد میں بت پرستی تو بہت بڑھ گئی۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شہر کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک شرک عروج پر جا رہا ہے۔ تو ملتان میں ایوب علیہ السلام کا بت بنایا گیا تھا۔ دنیا کی کسی کتاب میں اس کا حوالہ نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوں اس بات سے کہ جب وہ زور بیان سے اس بات کو بیان کرتے ہیں تو لوگ سبحان اللہ مان کیسے لیتے ہیں ایسے بات کو۔ مجھے آج تک اس تکنیک کی سمجھ نہیں آ سکی۔ ایوب علیہ السلام کا کوئی تعلق ملتان سے نہیں تھا، نہ ملتانی ان کو جانتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دمشق سے 120-25 میل دور ایک علاقہ ہے، اور بنو ادوم سے وہ ہوئے ہیں، ان کا فیملی تھی۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ عرب کا تیسرا ابراہیمی قبیلہ ادوم ہے، اسی قبیلہ میں حضرت ایوب علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور بائبل میں سفر ایوب کے نام سے ان کا حوالہ بھی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس قبیلہ میں سورج اور چاند کی عبادت کی جاتی تھی، اور ان کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ سورج اور چاند کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ چوم لیتے، یہ گویا اس طرف اشارہ تھا کہ اگر ممکن ہوتا تو وہ خود ان کا بوسہ دیتے۔ یعنی قوم ایوب تو جن کی طرف وہ نبی بن کر آئے تھے، وہ چاند سورج کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے پیچھے وہ مانتے تھے کہ ہاں کوئی ہے جو اس کو چلانے والا ہے۔ سید سلیمان ندوی سے پہلے صفحے پر لکھتے ہیں کہ وہ ان کا دیوتا تھا، چاند سورج ان کے دیوتے تھے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ آفتاب کے متعلق ان کا یہ خیال تھا تو یہ ایک دیوتا ہے کہ گاڑی پر سوار ہے، اور روحانی گھوڑے اس کو شب و روز کھینچتے رہتے ہیں۔ اس بنا پر آفتاب کے نام سے جو ہیکل بنتا تھا، اس میں گاڑی اور گھوڑے بنا کر کھڑے کیے جاتے تھے۔ چنانچہ اس قسم کی ایک سنگی مورت بابل میں آج کل کھود کر نکالی گئی۔ ہیکلوں کی چھتوں پر لبان سلگائی جاتی تھی تاکہ دیوتاؤں کی رضامندی خوشبو تمام آبادی میں پھیل جائے۔ یہ انہوں نے مختلف نیچے انگریزوں کے حوالے دیے جنہوں نے کھدوائی کی ہے، تو وہ ان کو خدا مانتے تھے، اور گاڑی کو کہتے تھے کہ آفتاب کے پیچھے گھوڑا لے کر بیٹھا، اور جدھر جدھر کو اس کا گھوڑا جاتا ہے وہ آفتاب اسی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح تھی۔ تو ایوب علیہ السلام کی قوم کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یعنی وہ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ ملتان کے اندر اگر کسی زمانے میں محمد بن قاسم نے جو آ کر شرک ختم کیا تھا، وہ بھی بزرگوں کا شرک تھا۔ ابھی یہ بات میں نے ایک اپنے فاضل دوست کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ پاکستان کے اندر جو ضلع جنگ ہے، وہ کہتے ہیں جنگ بھی ایک بزرگ کا نام تھا، اور اس کا نام کا بت بنایا گیا تھا، بعد میں لوگ اس کو یعنی یہ ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر کہ ہر بات کا مجھے شک ہو رہا تھا کہ شرپور شریف کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام دھوکھا منڈی ہے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بھی کسی بزرگ کے نام پر تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو جنوں اور چاند ستاروں کو چھوڑ کر سارا رخ جو ہے وہ ادھر کر دیا گیا کہ یہ شرک ہو رہا ہے۔ آگے ایک حوالہ ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں، یہ صفحہ 377 کہتے ہیں کہ بنو اسماعیل ہمارے ارباب روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے بعد ان کی اولاد دین ابراہیم پر قائم تھی، ان میں رفتہ رفتہ بت پرستی شروع ہوئی۔ یہ اس طرح ہوا کہ خانہ کعبہ جو پتھروں سے بنا تھا ان کے نزدیک مقدس تھا، جب وہاں سے کسی اور مقام پر چلنے لگتے تو اس کا ایک پتھر اٹھا کر لے جاتے۔ بعد کو خانہ کعبہ کا امتیاز بھی اٹھ گیا، جو پتھر اچھا سا چکنا پڑ جاتا اسی کو اٹھا لیتے اور اسی کو اپنے گھر لے جاتے اور دیوتا بنا لیتے۔ یہ کہتے